نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم پیدا فرمایا۔ یتیم پیدا فرمانے میں بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک سوچنے والی بات ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ ماں باپ ہوتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہوش کی حالت میں تو ان پر بھی شفقتیں لٹاتے، ان پر بھی محبتیں لٹاتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن بچوں کے ماں باپ نہیں ہوتے وہ یتیم ہو جاتے ہیں تو سماج کی بہت ساری اچھائیاں ان کے اندر نہیں آ پاتی ہیں، ان پر شفقتیں کوئی نہیں لٹا پاتا اور وہ برائی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور ان کا عالم یہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔ اور سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں کہیں تو خلقتا مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقتا کما تشاء۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والدین نہیں ہیں، پھر بھی وہ بہترین انداز کی تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے آغوش میں فرمائی۔ اچھا، پیدا کیوں فرمایا یتیم؟ تو اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین دنیا میں تشریف فرما ہوتے اور اپنی محبتیں لٹاتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، پرورش کا حق ادا کرتے، کوئی اچھائی کوئی خوبی آپ کے اندر آتی تو کوئی اعتراض کر سکتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کہ یہ ماں باپ نے سکھایا ہے اس لیے یہ اچھائی آ گئی ان کے اندر، یہ والدین نے سکھانے کی کوشش کی ہے، یہ برائیاں دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ایک طرح سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر احسان ہو جاتا دنیاوی لوگوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشیت کو یہ بالکل گوارا نہیں ہے کہ اس کے محبوب پر دنیا میں کسی کا بھی احسان ہو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امی پیدا فرمایا، یعنی دنیا میں آپ نے کسی سے پڑھا لکھا نہیں تاکہ کسی کا احسان میرے محبوب پر نہ ہو۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین دنیا میں تشریف فرما رہتے، انتقال نہیں کرتے پہلے، تو امکانات سے دنیا خالی نہیں ہے، ممکن تھا آپ کے اور بھی بھائی بہن آتے، اور بھائی بہن آتے آپ کے تو ایک طرح سے برابری ہوتی کہ ماں باپ ایک ہیں، خاندان ایک ہے، قبیلہ ایک ہے، ہم بھی آپ کی طرح ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بالکل پسند ہی نہیں ہے کہ میرے محبوب کا کسی طرح سے کوئی برابری کا دعویٰ کر سکے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت طفلی ہی میں، والد صاحب کو پہلے ہی اور والدہ کو چھوٹی سی عمر میں ہی دنیا سے اٹھا لیا تاکہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی کوئی بھی برابری کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اب اس سے پتہ لگائیے کہ شروع ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشیت کا یہ قانون ہے، مشیت کا یہ ارادہ ہے کہ کوئی بھی محبوب کے مماثل ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا، جڑ کاٹ دی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی اولاد نرینہ حالت جوانی تک زندہ نہ رہی، بلکہ بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جو آپ کے بیٹے تھے ان کا انتقال کیوں ہوا، اس میں بھی کئی حکمتیں ہیں۔ اس لیے کہ جب انبیاء بنی اسرائیل کو جب دیکھتے ہیں تو ان میں جن کی بھی اولاد نرینہ جوانی کی حد تک پہنچی تو وہ عام طور پر نبی ہوئے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا یعقوب علیہ السلام، دیکھتے جائیں تو بنی اسرائیل کے جو انبیاء کرام تھے ان کی جو اولادیں حالت جوانی تک پہنچی، اولاد نرینہ، تو وہ نبی ہوئیں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی کوئی بھی اولاد نرینہ بالغ ہونے کی عمر تک زندہ رہتی تو یا تو نبی ہوتی، اگر وہ نبی ہوتی وہ اولاد تو آپ کی خاتم النبیین آپ نہیں رہ پاتے، اور اگر وہ نبی نہیں ہوتی تو ایک طرح سے انبیاء بنی اسرائیل کو یہ فضیلت ہو جاتی ہے کہ نبی کا بیٹا نبی اور یہ نبی کا بیٹا نبی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بھی بنایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء سے افضل بھی بنایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بھی اولاد نرینہ دنیا میں آپ کی زندہ نہ رکھی تاکہ خاتم النبیین کا عہدہ برقرار رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح سے بھی کہ کسی نبی سے بھی کمتر نہ ہونے پائیں، کہ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تیسری وجہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت یتیم میں پیدا فرمانے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک قاعدہ اور قانون دنیا بنا رکھا ہے کہ جتنے بھی اللہ والے ہوئے ہیں وہ اللہ کے بالکل حالت قسم پرستی میں زندگی گزارنے والے بندوں کے خیر خواہ اور ہمراز ہمدم رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ آپ بے کسوں کے سہارا بن کر، بے بسوں کا سہارا بن کر، یتیموں، بیواؤں، غریبوں، دبے کچلوں کا سہارا بن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب دنیا میں کوئی اے سی میں بیٹھ کر یہ کہے کہ گرمی کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں، کوئی ہیٹر میں بیٹھ کر یہ کہے کہ جاڑے میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں، تو یہ سب زبانی زباں خرچ ہو سکتا ہے لیکن حقیقت کا آئینہ دار نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالت یتیمی کے عالم میں رکھا تاکہ میرا محبوب جب دنیا کے والوں کے سامنے کہے گا کہ یتیموں کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں میں سمجھتا ہوں، ان کو دور کروں گا، تو یہ صرف زبان سے کہنا نہ ہو بلکہ دل کی آواز ہو کہ میرے محبوب نے اس حالت کو جھیلا ہے اور اس حالت کو جھیلنے والوں کا سہارا کیسے بنا جا سکتا ہے میرے محبوب سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ کہا یتیموں کا ماوا، غریبوں کا ملجا، فقیروں کا مولا، یتیموں کا والی، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یتیم پیدا فرما کر یہ دنیا کے سامنے حقیقت واضح کر دی کہ میرا محبوب جو بھی کہے گا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کوئی بھی حقیقت کے خلاف بات نہیں ہوگی، ہر چیز حقیقت کے آئینے میں ہوگی۔ میرا محبوب جو بے بسوں کا سہارا بنے گا، بے کسوں کا سہارا بنے گا، غریبوں کا سہارا بنے گا، وہ بھی حقیقت کا بالکل آئینہ دار ہوگا۔ یہ حکمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یتیم پیدا فرمانے میں رکھی ہیں۔ بہت ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علوم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔